میں ہوں پارس اور شبیر نے کوئٹہ میں ایک ایسے خاندان کو دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام۔ خوزاق خان 30 برس پہلے افغانستان میں رہتا تھا۔ ان دنوں افغانستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا۔ آئے روز کے دھماکے، فائرنگ اور مختلف گروپوں کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے نہ صرف ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی تھی بلکہ عام آدمی روزمرہ کی ضروریات کو بھی ترس گیا تھا۔ افغانستان سے روسی فوجوں کی واپسی کے بعد جہاں افغانستان میں چھوٹے چھوٹے گروپ آپس میں الجھ پڑے تھے، وہاں ہزاروں افغان خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ خوزاق خان بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھا۔ خوزاق خان 30 برس پہلے پاکستان آیا تھا تو وہ ایک صحت مند اور توانا نوجوان تھا۔ پاکستان آنے کے بعد اس نے زیارت کے پرفضا مقام پر ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ لگا لیا تھا۔ خوزاق خان کی برادری والے بھی افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ چکے تھے۔ خوزاق خان نے 30 برس پہلے اپنی ہی برادری میں شادی کر لی اور اپنی بیوی کو بھی کھلے میدان میں لگے بوسیدہ سے خیمے میں لے آیا۔ خوزاق خان اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے پہاڑوں سے پتھر توڑنے کی مزدوری کرنے لگا۔ جس جگہ خوزاق خان نے خیمہ لگایا تھا وہ کوئٹہ زیارت روڈ کے سنگم پر واقع تھی، جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ زیارت میں موسم عام دنوں میں بھی خاصا سرد رہتا ہے، لیکن سردیوں میں تو اس علاقے میں درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے۔ خوزاق خان اس سخت ترین موسم کو جھیلتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ 10 بچوں کا باپ بن گیا۔ اولادوں کی پیدائش کے بعد خوزاق خان کو مزید محنت مزدوری کرنی پڑی، لیکن اسے کبھی کام ملتا تھا اور کبھی نہیں۔ خوزاق خان کو اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے تو نوازا، لیکن اس کے 5 بچے چلنے پھرنے سے معذور اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ خوزاق خان کے بچے پیدائشی طور پر تو ٹھیک تھے، لیکن 2 سال بعد یہ بچے عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو کر چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے اور پھر ان کی آنکھوں سے روشنی بھی چلی گئی تھی۔ خوزاق خان کے پاس تو ایک وقت کی روٹی کھانے اور سر چھپانے تک کے لیے کوئی ڈھنگ کا ٹھکانہ موجود نہیں تھا۔ وہ بچوں کا علاج کہاں سے کراتا، اور پھر وقت تیزی سے آگے بڑھتا رہا اور اس کے 10 میں سے 5 بچے معذور ہو گئے، جس میں اس کا سب سے بڑا بیٹا بھی شامل تھا۔ خوزاق خان نے سر چھپانے کے لیے جو خیمہ لگایا تھا انتہائی بوسیدہ حالت میں تھا۔ بس کہنے کو ایک چھت تھی جس کے نیچے جیتے جاگتے انسانوں کے بچے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ خوزاق خان کی بوڑھی ماں اور بیوی دن بھر ان معذور بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی تھی، اور یہ بچے بھی چونکہ چلنے پھرنے اور دیکھنے سے معذور تھے، بے جان کھلونوں کی طرح خیمے کے اندر دھول مٹی میں اٹی دریوں پر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ بچے عجیب سے عالم میں تھے، نہ کوئی ضد کرتے تھے اور نہ کوئی فرمائش۔ خوزاق خان اور اس کے بچوں کا کھلے آسمان کے نیچے برائے نام یہ ٹھکانہ سڑک کے کنارے تھا، مگر گزشتہ 30 برسوں میں کسی کی نظر نہ اس بوسیدہ سے خیمے پر پڑی اور نہ ہی کبھی کسی نے رک کر خوزاق خان کے بچوں کو دیکھا۔ یہ بچے جو گرم و سرد زمین پر ہتھیلیاں ٹیک کر چلتے تھے، بس ان کی کل کائنات یہی تھی۔ ان کے لیے یہ خیمہ ہی ان کی دنیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ بوسیدہ سے پردوں کے باہر ایک کھلا میدان اور پہاڑ۔ خوزاق خان اور اس کے معذور بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب صبح ہو گئی اور کب صبح شام میں ڈھل گئی۔ یہ ہے خوزاق خان کے بچے اور ان کا ٹھکانہ۔ شاید ان بچوں کو بھوکے پیٹ سو جانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ خوزاق خان نے خیمے کے سامنے ایک کنواں کھودنے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ اس کے بچے پانی پی سکیں، لیکن بہت گہرائی تک کھودنے کے باوجود خوزاق خان پانی حاصل نہ کر سکا تھا۔ اب خوزاق خان کی بیوی اور وہ خود کہیں بہت دور سے جا کر پانی بھر کر لاتے تھے۔ گھر میں روشنی کے لیے ایک عدد لانٹین ضرور موجود تھی، لیکن اس کے شیشے پر جمی مٹی بتا رہی تھی کہ جیسے خوزاق خان کے خیمے میں یہ لالٹین بہت دنوں سے نہیں جلائی گئی تھی۔ برتن دھوئیں سے کالے ہو چکے تھے۔ خیمے کے اندر اوڑھنے بچھانے کے لیے لحاف اور چادریں ضرور موجود تھیں، لیکن زیارت کی سردیوں کے آگے نہ ان لحافوں کی کوئی حیثیت تھی اور نہ ہی خیمے کے چاروں طرف لٹکائے گئے پردے ان سرد ہواؤں کو روک سکتے تھے۔ 30 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن خوزاق خان اور اس کے بچے بھوک اور فاقہ کشی سے آگے نہ بڑھ سکے اور نہ ہی ان کا علاج ہو سکا۔ خوزاق کے 5 صحت مند بچوں میں سے صرف ایک بیٹا محنت مزدوری کے قابل ہے، لیکن علاقے میں کوئی کام کاج ہو تو انہیں کوئی مزدوری مل سکے۔
کبھی کبھی جب سیاح ادھر کا رخ کرتے ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی سڑک تعمیر ہونے لگتی ہے تو خزاق خان اور اس کے ایک بیٹے کو مزدوری مل جاتی ہے۔ یہ ہے خزاق خان جو گزشتہ 30 برس سے اسی ویرانے میں اپنے 10 بچوں جن میں سے 5 معذور ہیں والدہ اور بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ غي بيخد دير دلت رال داخلك زرال مقصود دلت شنو البرتغال يطول يوم مقرت بس أخذ داخل قاسي ولا دلت راغلي وصر دو رال بيعمل دل دل والمصباح وكذا شو وصبه وكذا إلى جنوبك نم دل دل۔ خزاق خان کے معذور بچوں کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر صحت مند بچے بھی زندگی کی ہر امنگ سے محروم ہیں۔ بچپن تمام فکروں سے بے نیاز ہوتا ہے اور بچے تمام دکھ اور مسائل کو بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن خزاق خان کے بچوں نے تو کبھی زندگی کے رنگ بھی نہیں دیکھے۔ انہیں نہیں معلوم کہ انسان اپنی رہائش کے لیے گھر بناتے ہیں، پکی اینٹوں کے چھوٹے بڑے گھر۔ ان بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسکول نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ معذور اور آنکھوں سے نابینا بچوں کی تو دنیا ویسے ہی اندھیرے میں ہے، لیکن جو بچے صحت مند بھی ہیں انہوں نے بھی شاید کبھی باغوں میں کھلنے والے رنگ رنگ کے پھول نہیں دیکھے۔ انہیں تو صرف یہ معلوم ہے کہ جب بہت دن گزر جاتے ہیں تو ایک ایسا موسم آ جاتا ہے جس میں ان کے بدن ٹھٹر جاتے ہیں اور پھر یہ سب بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر سو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو شاید ہی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا ہو۔ انہیں تو پیاس بھی لگتی ہے تو یہ خاموش رہتے ہیں، اور جب کہیں سے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے تو ان بچوں کے چہرے تھوڑی دیر کے لیے مسکرانے لگتے ہیں۔ یہ ہے ان بچوں کی ماں جو صبر و حوصلے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ جيل بدل ترى بار البدل يا سر ما تسوي لا ما تسوي مر بنتفيوك خدای رسوای دور تو ویسی مر رسوای مر بتفيوك۔ خزاق خان ایک بار ہمت کر کے اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، لیکن ڈاکٹر کوئی امید افزا بات نہیں کر سکا اور وہ اپنے بچے کو واپس لے آیا تھا۔ خزاق خان ایک محنت کش انسان ہے، وہ جب اپنے بچوں کی بے کسی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ شبیر نے خزاق خان کے خیمے میں اس کے بچوں کی کسمہ پرسی اور خستہ حال خیمے کی حالت دیکھی تو وہ گہرے دکھ میں چلا گیا۔ شبیر نے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور بچوں کی بیماری کے بارے میں معلومات کی۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، موروثی بیماریاں، ہیریڈیٹری بیماریاں، جس میں آپ کے نروز یعنی نسیں، رگیں اور پھٹے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو نظر کی رگ ہے جو آنکھ سے دماغ تک جاتی ہے اس میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ شبیر نے خزاق خان کے بچوں کے علاج کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بے بس خاندان کی مدد کی جائے، ان بچوں کو بھی اپنی طرح کا انسان سمجھا جائے۔ شدید ترین سردیوں کے موسم میں زیارت جیسے علاقے میں گرم کپڑوں اور آگ کے بغیر ایک پل بھی گزارنا کتنا دشوار ہو سکتا ہے، اس کا احساس شاید کسی کو نہیں، یا پھر صاحب حیثیت افراد اور سرکاری اداروں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ کبھی خزاق خان کے بچوں کی حالت زار دیکھنے ادھر آ نکلیں اور انہیں احساس دلائیں کہ وہ اس دنیا میں تنہا نہیں اور ان کی مدد کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔